بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیسے ختم ہو جائیں سینے پر ہاتھ رکھ کر 35 بار یہ پڑھ لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، ساری زندگی دولت ختم نہ ہوگی، اللہ پاک آپ کو غریب ارب پتی بنا دے گا۔ محترم ناظرین، آج 5 کروڑ بھی مانگو مل جائیں گے۔ آج کا یہ عمل لازمی کر لینا، صرف 35 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی نیا وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آج کا وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بہن بھائی بھی یہ وظیفہ لازمی کریں، جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ان کی جیبوں میں دولت نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو یہ مجیب وظیفہ میں نے بتایا، انہوں نے اپنی مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا اور آج الحمدللہ وہ لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ وہ میرے بہن بھائی جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بہن بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھر کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو، جیسے وہ گھر سے نکلنے کی کرتے ہیں کام کے لیے ان کا ایک تو دل ہی نہیں لگتا، کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے جو حالات تھے وہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ رزق کا لانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، ان میرے بہن بھائی اور بہنوں کو جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ وظیفہ ناظرین آپ لوگ آج کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر لینا۔ ناظرین، چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چاہو تو ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد بھی جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ بے حد آسان اور بے حد مجرب، پڑھنے میں اتنا آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کچھ میرے بہن بھائی کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کوئی آسان وظائف بتائیں۔ ناظرین، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں کو آج بہت ہی آسان وظیفہ بتانے لگی ہوں اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورے یقین کرتے ہوئے کر لیتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کے جو مالی حالات ہیں، ان حالاتوں کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کر دیں گے، اتنی دولت عطا کر دیں کہ لوگ انشاءاللہ خود لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ پیسوں کی بنا بیٹھے ہوئے ہو، پیسہ آپ کے ہاتھ نہیں ہے، تو لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ اور ناظرین، ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو بالکل نہ چھوڑیے گا۔ اب جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں تو آپ لوگوں کو وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، نہیں تو کسی وقت نماز کے بعد پڑھ لینا۔ جس طرح نماز کے بعد پڑھنا ہے اسی طریقے سے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، دونوں وقتوں میں آپ کو ایک ہی طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد پڑھو تو بھی یہی طریقہ ہوگا، اور اگر گھر میں چلتے پھرتے کہیں پر بیٹھے ہو سکون سے تو پڑھ لو بھی یہی طریقہ ہوگا۔ سب سے پہلے ناظرین، اس حاجت کی آپ کو نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت لازمی کیجیے گا۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے ہو، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، قرض آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قرض اتر جائیں، تو اس کے لیے نیت کیجیے گا، میرے قرض اتر جائیں، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ کو فوراً ہی یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ لوٹتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔
کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، دولت اور باغات کی عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح کہ جو شخص اس تسبیح کو 35 دفعہ پڑھتا ہے اس کی رزق کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف اور آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، یہ تو یقین کیجئے اللہ ان کے غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اور وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے جن لوگوں کو پریشانی لاحق رہتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں اب آپ کو سب سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ لینا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، آپ کے یہ وظیفہ کرتے وقت صرف 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 7 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ ہی آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھیے گا، اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجیے گا، پھر آپ نے صرف 35 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ 7 دفعہ سورۃ اخلاص، 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور 35 بار یا رزاق، اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ کرنے میں تو کچھ منٹ لگیں گے، لیکن اس وظیفے کے معجزے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجت کی نیت کیجئے گا اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں درود پاک پڑھیے تو دعا مانگ لیجئے گا۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک نام کمنٹ سیشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔